اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت، شدید الانتقام بھی ہے، شدید ترین انتقام لینے والا۔ اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات سنائی تھی آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا، اللہ کی شان رحیمی پر، شان غفاری پر دھوکہ کھا جاتا۔ اب غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحیم، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے، کھائے پیو جاؤ جو حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، کیے جاؤ، کوئی وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا۔ چنانچہ یہ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد وہ الفاظ آئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ رب کریم پر دھوکہ۔ رب تو بخشنے والا ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ودود ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی غفاری پر دھوکہ کھا کر جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اگر اللہ بس غفاری غفار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ اگر ستاری ستار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ اسی مضمون کو ما غرک بربک الکریم سورہ حدید میں بیان کیا گیا کہ منافق کو نفاق میں بڑھاتا رہتا ہے شیطان، چنانچہ وہاں آتا ہے غرکم باللہ الغرور، تم جو بڑھتے بڑھتے پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج ہوتے ہوتے اس انتہا کو پہنچ گئے ہو، تو تمہیں اصل میں اس دھوکے باز نے بہت دھوکہ دیا اپنے رب پر، وہ دھوکے باز شیطان لعین۔ کیے جاؤ، رحیم ہے، اللہ تو بڑا غفار ہے، ستار ہے، بخشنے والا۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ دخان میں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم وہ دن جس دن کے ہم پکڑیں گے زبردست پکڑ، ان بطش ربک لشدید، جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون،